انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت جس عظیم شخصیت کا خطاب ہونے والا ہے ان کے خطاب کو سننے کے لیے لوگ بہت زیادہ تمنا اور خواہش رکھتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں آپ کی تقریر ہو رہی ہے اور پوری آرزو کے ساتھ آپ کی تقریر کو سنا جاتا ہے. بہت ہی خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے منبر رسول پر جلوہ گر ہو چکے ہیں اور آپ کا خطاب نایاب ہونے جا رہا ہے. ایک بار اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر اور رسالت کے ذریعے آپ کا استقبال کر لیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور ہمارے منبر رسول پر اس وقت ہمارے منبر رسول پر علاقے کے تمامی مدارس کے اساتذہ کرام بھی جلوہ گر ہیں اور بیرونی علماء کرام بھی جلوہ گر ہیں. تمامی مدرسوں کے پرنسپل اور مدرسین حضرات بھی جلوہ گر ہیں. میں ہر ایک کا نام تو نہیں جانتا لیکن پہچانتا ضرور ہوں. نام چوٹی پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے چڑھی تو کیا ہوا؟ اس کی کمر تک پانی آیا. اس نے گود کے بچے کو اوپر اٹھایا. اس کے کندھوں تک پانی آیا. اس نے بچے کو سر پہ اٹھایا. اس کے سر تک پانی آیا تو اس نے بچے کو سر پہ جب بٹھا لیا اب وہ کر کیا سکتی تھی؟ اس نے بچے کو اٹھا کر کے اوپر کر لیا لیکن پھر بھی پانی کی موج اٹھی اور اس کو اور اس کے بچے کو غرق کر دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر اس بچے کا قصور کیا تھا؟ بچے کا قصور یہ تھا وہ تو قصوروار نہ تھا، وہ تو گنہگار نہ تھا، لیکن جن ہاتھوں میں وہ کھیل رہا تھا وہ ہاتھ گنہگار تھے. اللہ اکبر. میرا اللہ گناہ کرنے والوں سے اس قدر دشمنی فرماتا ہے. میرا اللہ گناہ کرنے والوں کو اس حد تک کہ برا جانتا ہے کہ اگر گناہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کوئی بے گناہ کا ہاتھ ہو تو اللہ اس کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی میں رات رات پر گناہ کرنے والوں، دن دن پر گناہ کرنے والوں، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کے سامنے گناہ کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. ایک محفل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، لوگوں تم نیکی کرو یا گناہ کرو میرا اللہ تمہیں دیکھتا ہے. ایک حبشی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور کہے یا رسول اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا اللہ تیری توبہ قبول کرے. اس کے بعد انہوں نے پلٹ کر کے کہا آقا جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں جب تو گناہ کر رہا تھا تو تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا تھا. اس کی چیخ نکلی اللہ اکبر اور اس کے بعد وہ زمین کے اوپر گر گئے اور ان کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا. میرے سرکار فرماتے ہیں اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ اس بندے کو یہ تصور ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھے بتائیں اگر ہمارے موبائل کے اندر زنا کے مناظر ڈاؤن لوڈ کیے گئے ہوں تو ہم اس کے اندر اتنے مشکل پاسورڈ ڈالتے ہیں کہ ہماری بیوی بھی نہ کھول سکے، ہمارا بچہ بھی نہ کھول سکے، ہمارا دوست بھی نہ کھول سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیوی دیکھ لے گی تو ہم سے نفرت کرے گی. اتنا مشکل پاسورڈ. اگر اس کے اندر گندگی ہے تو ہم اس کو اپنی بیوی سے بھی بچانا چاہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس منظر کو آپ اپنی بیوی کی نگاہ سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنے بیٹے کی نظر سے بچانا چاہتے ہیں وہ گناہ کرتے ہوئے اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اپنی بیوی کی نظروں سے بچ سکتے ہو، اپنی ماں کی نگاہ سے بچ سکتے ہو، اپنے دوستوں کی نگاہ سے بچ سکتے ہو. اپنے جیسے انسان کے خوف سے بچنے والوں کیا تم اللہ کی نگاہ سے بھی بچ سکتے ہو؟ کیا تم خدا کی نگاہ سے بھی بچ سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے تم بچ سکتے ہو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ اور نہیں تو سوچو. اسی لیے میرے پیر سرکار غوث العظم دستگیر نے فرمایا کہ جو لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچے اور تنہائی میں گناہ سے نہ بچے وہ زندیق ہے. زندیق. کسی نے عرض کی یا غوث الثقلین کوئی بندہ لوگوں کے سامنے گناہ سے بچے اور تنہائی میں گناہ سے نہ بچے وہ زندگی کیسے ہے؟
آپ فرماتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے گناہ سے کیوں بچتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا تنہائی میں کیوں نہیں بچتا؟ تنہائی میں گناہ سے اپنے آپ کو وہ کیوں نہیں بچاتا؟ تو کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ انسان دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ گناہ نہیں کرتا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ تو جو انسانوں کے ڈر سے گناہ چھوڑے اور اللہ کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے وہ زندیق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اسے زندیق نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ اور ہمارا حال یہ ہے ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ والے نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ والوں کے دل میں نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ کا خوف تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بستامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید عرفان صاحب قبلہ کھوجا شریف، نعرہ تکبیر۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والدین الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلطان العارفین سیدنا بایزید بستامی، یہ بایزید بستامی کون ہے؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جو مقام فرشتوں میں اللہ نے جبریل امین کو عطا فرمایا وہ مقام ولیوں میں اللہ نے بایزید بستامی کو عطا فرمایا۔ سیدنا بایزید بستامی آپ کو خون کا پیشاب ہوتا تھا، خون کا پیشاب۔ مریدوں نے دیکھا، مریدوں کو اطلاع ہوئی کہ پیر و مرشد کو خون کا پیشاب ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر، تو عرض کرنے لگے حضور آپ ایک کام کریں، کسی اچھے طبیب سے، کسی اچھے حکیم سے آپ اپنا علاج کروا لیں تاکہ آپ کو خون کا پیشاب نہ ہو اور یہ خون کا پیشاب بند ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون کا پیشاب اچھی علامت نہیں ہے، اس سے آپ ہلاک ہو سکتے ہیں اور آپ موت سے قریب ہو سکتے ہیں، آپ کسی بڑے مرض میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا مجھ سے محبت کرنے والوں، یہ جو تم مجھے بتا رہے ہو کہ یہ خون کے پیشاب کا مرض مجھے ہے اور مجھے اچھے کسی طبیب سے اور حکیم سے علاج کروانا چاہیے، آپ یہ جو مشورہ دے رہے ہو اس کا بڑا احسان ہے، لیکن یاد رکھیں اس مرض کا علاج دنیا کا کوئی طبیب نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی حکیم نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ آخر یہ خون کا پیشاب ایک مرض ہی تو ہے اور بڑے بڑے طبیب اور حکیم موجود ہے، آپ کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو تم خون کا پیشاب کہتے ہو نا، یہ خون کا پیشاب نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی جسے لوگ گناہ کہتے ہیں۔ بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور جب مجھے یاد آتا ہے اگر اس غلطی کے بارے میں اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس گناہ کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا اس ایک گناہ کا؟ یہ سوچتا ہوں تو اللہ کے ڈر سے میرا جگر پگھلتا ہے اور میرا جگر پگھل کر وہ پیشاب کے رستے سے بہتا ہے۔ تو تم کو یوں لگتا ہے کہ مجھے خون کا پیشاب ہو رہا ہے، جبکہ مجھے خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بچپن میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ والے اس کو یاد کر کے، حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشہور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بچپن کی غلطی کو یاد کر کر کے، وہ بھی ایک غلطی کو یاد کر کے اتنا رو رہے ہیں کہ اللہ قیامت میں پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ مجھے بتائیں، ہم تو روزانہ لاکھوں غلطیاں کرتے ہیں، ہزاروں گناہ کرتے ہیں، کیا کبھی ہمیں احساس ہوا، کیا کبھی ہمیں یاد آیا کہ ہمیں بھی اللہ کے ڈر سے رونا چاہیے، رب کی بارگاہ میں آنسو بہانا چاہیے؟ اتنے سارے گناہ کر کے ہم کہے لگاتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ام المومنین
المؤمنین اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا جو گناہ کرنے کے بعد بھی ہنسیں گے انہیں رلا رلا کر کے جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا، اور جو لوگ جن سے گناہ سرزد ہوئے اور انہوں نے رات کی تاریکی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، مال گم ہو جائے تو ہمیں رونا آتا ہے، بچے کا انتقال ہو جائے تو رونا آتا ہے، کیا کبھی اپنے گناہوں پر بھی ہمیں رونا آیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے روتا ہے تو اس کی آنکھ سے اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ ہم تو اتنے پاپی ہیں، ہماری راتیں گناہوں کے لیے نذر کر دیا ہے، ہمارے دل گناہوں کے لیے نذر کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی ابھی کبھی رونا نہیں آتا۔ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جو دور گزر چکے ہیں ان ادوار کے اندر ان گناہوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میری قوم کے جوانوں کو یوں لگتا ہے اللہ نے جو جوانی دی ہے وہ صرف 20 کے لیے دی ہے، کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے دی ہے، معاذ اللہ فون پر لمبی لمبی گفتگو ناجائز تعلقات کے حوالے سے آج کے نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان گناہوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ زیر لب مسکرانے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ہنسی کا موقع نہیں، میں اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے، حالانکہ اس طرح کی باتیں مائک پر نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر یہاں نہ کریں تو پھر کہاں کریں؟ آپ ملتے کہاں ہیں؟ آپ کو کہاں پیغام دیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری ماں انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا گھر آئے گا تو میری خیریت پوچھے گا، لیکن اللہ اکبر، بیٹا تو 2-2 3-3 گھنٹہ کسی لڑکی سے ناجائز گفتگو کرنے میں مصروف ہے، اس کو منانے میں مصروف ہے، بیٹے کو نہ ماں کی خیریت پوچھنی ہے نہ باپ کی خیریت پوچھنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حال یہ ہو گیا ہے کہ انسان سے زیادہ قیمتی لوگوں کے نزدیک موبائل ہو گیا، سامنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، واٹس ایپ پر لوگ لگے ہوں گے تو گھنٹوں لگے ہوں گے، یوٹیوب پر بیٹھے ہوں گے تو گھنٹوں لگے ہوں گے۔ یاد رکھنا، یہ جو موبائل کمپنیاں جو تمہارے لیے انٹرنیٹ فری کر رہی ہے ان کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ قوم مسلم کسی کو قائد ماننے کے لیے تیار نہیں، قوم مسلم اتنی غفلت کا شکار ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہم انٹرنیٹ فری کریں گے تو یہ قوم ذلت اور رسوائی کے گھاٹ اتر جائے گی، یہ قوم عیاشی میں ڈوب جائے گی، اس لیے کہ وہ تمہاری فکر کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ہم سے محبت ہے تو وہ انٹرنیٹ پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے ہمیں روٹی کپڑا مکان کیوں نہیں دیتے، کیوں ہمارے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف نہیں بلاتے؟ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمان اللہ اکبر اس طرح سوچ کی پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ دنیا انٹرنیٹ پر نئے نئے آفاق و انفس تلاش کرتی ہے، اس کو زنا کے منظر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا، اسے گندی تصویروں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا، اسے گانوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا دوپٹہ سوکھ رہا ہو کسی دیوار پر، ہو سکے تو اس دوپٹے پر بھی نظر مت کرنا، ورنہ تیرے دل سے اللہ عبادت کی لذت کو چھین لے گا۔ مجھے بتاؤ، اگر دیوار پر سوکھنے والا دوپٹہ انسان مرد قصدن دیکھے تو اس باپ کی وجہ سے اللہ اس کے دل سے عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ جو عورتوں کو ننگا دیکھتے ہو انٹرنیٹ پر، انہیں عبادت کی توفیق کیسے ہوگی؟ وہ مسجد کے اندر کیسے آئیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ناصحین کی نصیحت بے اثر ثابت ہو رہی ہے، قائدین کے جملے بے اثر ثابت ہو رہے ہیں، مشائخ کی ہدایت پر کان نہیں دھرا جا رہا ہے، اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، یہ تصور دلوں سے نکلتا جا رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اب جب بوڑھے ہو جائیں گے تب سدھریں گے، جوانی پہ موت نے کب آنا ہے۔ سن لو،
اپنی جوانی پر اترانے والوں، اگر اللہ نے جوانی میں موت دی، غفلت کی موت، تو تمہاری قبر کا نشان بھی موجود نہ رہے گا۔ جانتے ہیں آپ وہ سکندر اعظم جسے دنیا اتنا بڑا فاتح کہتی ہے کہ جس نے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کیا، جب سکندر نے ہوش سنبھالا تو اس کا باپ یونان کے ایک چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ تھا۔ سکندر نے سوچا ایک کام کرتے ہیں، باپ نے چھوٹے سے دیہات پر زندگی بھر حکومت کی، لیکن میں پوری دنیا پر حکومت کروں گا، اور اس نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا پلان بنایا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے سکندر کی تاریخ پڑھ کر، میری قوم کے جوانوں، آپ جانتے ہیں جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی قبل مسیح میں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا دور، جس دور میں ہر گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، چراغ بھی صرف مالداروں کے گھر میں جلتا تھا، اتنا سست رفتار وہ دور تھا۔ 16 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے نکلا، اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی۔ 16 سے 17 سال کی قلیل مدت میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی۔ آج پلینوں کا دور ہے، ٹرینوں کا دور ہے، ایک ملک کو دوسرے ملکوں پر قبضہ نہیں کر پا رہا۔ امریکہ اتنی ساری محنت کے باوجود آج بھی عراق پر مکمل طور پر قبضہ نہیں کر سکا۔ اتنا بڑا سپر پاور کہلا کر آپ بتائیں، اتنی ترقی کے بعد کہ انسان صبح سے شام تک کئی ملکوں کا دورہ کر سکتا ہے، اتنی ترقی کا دور ہے یہ، لیکن اس کے باوجود ایک ملک پر انسان قبضہ نہیں کر پا رہا ہے۔ سکندر کتنا ذہین ہوگا، کتنا اسمارٹ ہوگا، کتنا چالاک ہوگا، کتنا چتر ہوگا، کتنا بہادر ہوگا کہ اس نے قبل مسیح میں 16 یا 17 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا پر اس نے قبضہ کر لیا۔ 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا، اور اسی مرض میں جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب سکندر جوانی میں مر سکتا ہے، آپ کو موت نہیں آ سکتی؟ اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا؟ جس رسول نے ہماری ماں سے زیادہ ہم سے پیار کیا، ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کیا۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ جس نے پوری رات امت کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور کھڑے ہو کر جب امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تو حضور کے پیر سوج جاتے، ایسا لگتا کہ ان قریب پیر پھٹیں گے اور اس سے خون کی پھواریں نکل پڑے گی۔ تو میں عرض کرتی آقا اب بس بھی کریں، تو سرکار فرماتے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری امت میں بڑے بڑے مجرم موجود ہیں، بڑے بڑے گنہگار موجود ہیں، ہم راتوں کو گناہ کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ اللہ کے حبیب پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ احساس ہم بھول چکے ہیں، وہ احساس فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائے، ہم نے اپنی جوانی کو گناہوں کے لیے وقف کر دی، گناہوں کے لیے گناہوں کی نذر کر دیا۔ حضور امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آقا کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکت میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ آقا امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار۔ بستر پہ جاؤ تو بستر کو صاف کر لو، جھاڑ لو۔ یا رسول اللہ، تعلیمات نبوی کا بستر کو جھاڑنے سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر کوئی تعلق محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا حضور تمہاری ماں سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں۔ بظاہر بستر کو جھاڑنے سے تعلیمات نبوی کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن حضور بستر کو جھاڑنے کی تعلیم اس لیے دیتے ہیں تاکہ میرا امتی سو جائے تو اس کو نیند میں کوئی کنکر نہ چھپ جائے، اس کو نیند میں کوئی چونٹی نہ کاٹ لے، اس لیے حضور بستر جھاڑنے کی بات کرتے ہیں۔ بغیر دیوار کی چھت پر سونے سے حضور نے منع کیا۔ بظاہر بغیر دیوار کی چھت پر سونے سے تعلیمات نبوی کا کیا تعلق؟ آقا فرماتے ہیں جس چھت پر دیواریں نہ بنی ہو وہاں نہ سویا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نیند میں چل پڑے گا، زمین پہ گرے گا تو تیرے ہاتھ پیر نہ ٹوٹ جائیں۔ اللہ اکبر، کسی دل کے اندر
پیشاب نہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب گرم ہوتا ہے. جب دل کے اندر پیشاب کرو گے تو اس سے چوٹیاں یا موذی جانور نکل کر تم پر حملہ کر سکتے ہیں. اتنی شفقت کی اسی رسول کی تعلیم یہ بھی ہے. گھر میں جاؤ تو سیدھا قدم رکھو, مسجد میں جاؤ تو سیدھا قدم رکھو, لیکن بیت الخلا میں جاؤ تو پہلے الٹا قدم رکھو, اور بیت الخلا سے نکلو تو سیدھا قدم. کیوں؟ ممکن ہے اس وقت لوگوں کے ذہن میں بات نہ آئی ہو کہ گھر میں, مسجد میں ہر جگہ سیدھا قدم اور بیت الخلا میں الٹا قدم کیوں. آج محققین کی تحقیق یہ ہے کہ جب انسان کو موت کا دورہ پڑتا ہے, جب انسان کو موت حملہ کرتی ہے, موت کا اٹیک آتا ہے, موت کسی انسان پر جب اپنا روب جماتی ہے تو جدھر اس کا سیدھا پیر ہوتا ہے اسی طرف انسان گرتا ہے. جدھر اس کا سیدھا قدم ہوتا ہے موت کے وقت انسان اسی طرف گرتا ہے. اب میرے آقا گھر میں, مسجد میں داخل ہونے کے لیے سیدھا قدم, لیکن بیت الخلا میں داخل ہونے کے لیے الٹا قدم. یعنی اگر تم بیت الخلا میں جا رہے ہو اور اس وقت تمہیں اللہ نہ کرے موت آئے تو تمہارا الٹا پیر آگے ہوگا, اور موت کے وقت جب جھٹکا موت کا آتا ہے تو انسان ادھر گرتا ہے جدھر اس کا سیدھا پیر ہوتا ہے. حضور کی شفقتیں تمہارے اوپر کیا ہے. آقا الٹا قدم رکھنے کا حکم دے کر بتا رہے ہیں اگر جاتے جاتے موت آئی تو پھر تم اس طرف گرو جہاں تمہارا سیدھا قدم ہو, یعنی تم بیت الخلا کے باہر گرو تاکہ گندگی میں, میلے میں تم بھر کے نہ مرو. اللہ اکبر. اور جب بیت الخلا سے نکلو تو پہلے سیدھا قدم نکالو, کیونکہ اب بھی اللہ نہ کرے اگر موت آ گئی تو تم بیت الخلا کے باہر ہی گرو تاکہ اس گندگی کے اندر تم نہ مرو. اتنی حیرت کی بات ہے, وہ رسول جو تمہیں تمہارے پیٹ کی گندگی کے اندر مرتا نہیں دیکھ سکتے, اسی لیے انہوں نے تمہیں قانون دیا بیت الخلا میں جاؤ تو پہلے الٹا قدم ڈالو, نکلو تو پہلے سیدھا قدم نکالو. اب مجھے بتاؤ جب رسول پاک تمہاری پیٹ کی گندگی کے اندر بھرتا ہوا تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو تم گناہوں کی گندگی میں مرنے چلے ہو. پیٹ کی پاخانے کی گندگی اتنی بری نہیں ہے جتنی گناہ کی گندگی بری ہے. اگر پاخانے کی گندگی جسم پر لگ جائے تو چند بالٹیاں پانی, چند گلاس پانی, چند ڈول پانی سے اس کو دھویا جا سکتا ہے, لیکن اگر دامن دل پر ایک گناہ کا دھبا لگا تو 7 سمندروں کے پانی سے بھی اگر اس گناہ کو دھلنا چاہو گے تو 7 سمندر کا پانی بھی تمہارے دل پہ لگنے والے اس گناہ کے دھبے کو نہیں دھل سکتا. کیا وہ نوجوان جو حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر داڑھی مڈاتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا اگر اسی حالت میں موت آئی میرے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جو لوگ انٹرنیٹ پر, یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا؟ تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو, زنا کا منظر دیکھ رہے ہو اور اسی وقت اس حالت میں تم کو موت آئی, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. کتنی حیرت کی بات ہے. پھر بھی ہمیں کوئی افسوس نہیں, ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اپنی اسلاف کی زندگی دیکھو, نیکیاں کر کے بھی کیسے اللہ سے ڈرتے ہیں, خدا کا خوف ان کے دل میں کیسا ہے. ایک مرتبہ امام الائمہ, سراج الامہ, کاشف الغمہ, سیدنا نعمان بن ثابت, امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز عشاء پڑھاتے پڑھاتے آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی. سورہ زلزال میں اللہ نے زلزلے اور قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے زلزلوں کا تذکرہ. زمین کے اوپر تم نے جو گناہ کیے ہیں زمین گواہی دے گی اللہ میرے اوپر بیٹھ کر, کھڑے ہو کر, لیٹ کر اس نے یہ جرم کیا. انسان کا اس کو کیا ہو گیا؟ یہ زمین جو خاموش ہے آج, یہ زمین جو چپ ہے آج, کل قیامت کے دن تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی. امام اعظم ابو حنیفہ بولے اور اس سورہ مبارکہ کا اینڈ اس پر ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی بتا دے گا, ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی بتا دے گا. اللہ اکبر. امام اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے قیامت کے منظر سے. قیامت کا وہ خوفناک منظر
جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. قیامت کے دن جبریل امین اور ان جیسے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے, کسی میں کلام کرنے کی جرأت نہ ہوگی. مجھے بتاؤ, جہاں معصومین کلام کرنے کی ہمت نہیں کریں گے وہاں ہماری زبان کیسے کھلے گی؟ یہ چر چر چلنے والی زبان قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس وقت تمہارے منہ پر اللہ مہر لگا دے گا اور تمہارے اعضاء اللہ سے بات کریں گے. تم نے جہاں جو کام کیے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. امام اعظم روتے روتے نماز مکمل کرتے. کون امام جو ماہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے وہ امام. کون امام جس نے خواب میں کم و بیش 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا وہ امام. کون امام جس نے مقام جورانہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک رات میں 70 مرتبہ عالم بیداری میں دیکھا وہ امام. وہ امام اللہ اکبر جس کے ہزاروں شاگرد ہیں. اللہ اکبر. وہ امام رو کر کے نماز مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد جب نمازی ایک ایک کر کے نکلتے جاتے ہیں تو امام اعظم اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر کہتے اللہ تو قیامت کے دن نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان کیا جواب دے گا؟ بات یہی ہے کون کتنا نیک ہے کون کتنا بد ہے یہ دوسرے نمبر کی بات ہے. اگر اللہ کسی سے پوچھ لے تو کوئی جواب نہ دے سکے. بات اصل یہ ہے وہ اگر سوال کرے. تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت میں ایک سوال کرے گا. ایک سوال, صرف ایک سوال. حضرت عیسیٰ سے قیامت میں ایک سوال ہوگا. عیسیٰ کیا تو نے اپنے بعد اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو خدا بنانے کو؟ حالانکہ اللہ نے اس بات کو قرآن میں واضح کر دیا. حضرت عیسیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. لیکن قیامت کے دن نصارہ کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے ایک الزام کو ہٹانے کے لیے اللہ جناب عیسیٰ سے پوچھے گا عیسیٰ کیا تو نے اور تیری ماں نے تیرے باپ اپنے آپ کو خدا بنانے کے لیے کہا تھا؟ حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا. اس کی وضاحت قرآن کر چکا. ایک سورت میں نہیں بلکہ کئی مقام پہ کر چکا. سورۃ المائدہ میں کیا, اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں کیا, سورہ آل عمران میں کیا, جگہ جگہ پر خود خدا نے کیا. لیکن قیامت میں نصارہ کی حسرت اور ندامت بڑھ جائے اس لیے اللہ حضرت عیسیٰ سے ایک سوال کرے گا. میری قوم کے جوانوں, راتوں کو عیاشیاں کرنے والوں, شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, اپنے گھروں کو فلم کھانا بنانے والوں, آخرت کو بھول جانے والوں, وہ معصوم پیغمبر جو کماری بطول مریم سے پیدا ہوا جس کو روح اللہ کلمت اللہ قرآن نے کہا, اللہ قیامت میں ان سے صرف ایک سوال کرے گا. تو اس سوال پر حضرت عیسیٰ اللہ سے اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ایک ایک بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی. جسم کے ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی. مجھے بتاؤ اگر معصوم سے ایک سوال پوچھ لیا جائے تو ان کے پورے جسم سے خون کی پھواریں نکلنے لگے. میری قوم کے جوانوں, انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا. ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے پوچھا جا رہا ہے. پھر بھی حالت یہ ہے ہم نے تو گناہ کیے ہیں نا, اور وہ بھی کون سا گناہ؟ داڑھی منڈانے کا گناہ. ہم نے تو گناہ کیے ہیں نا میوزک سننے کا گناہ. ہم نے تو گناہ کیے ہیں نا عورتوں پہ بد نظری کرنے کا گناہ. ہم نے تو گناہ کیا ہے نا رات رات بھر کسی کا ننگا جسم دیکھنے کا گناہ. ہم نے تو گناہ کیا ہے نا مسجدوں کو ویران کرنے کا گناہ. ہم نے ایک نہیں کروڑوں گناہ کیے ہیں. پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے جائیں گے, رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. اللہ تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. تو قیامت میں مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں گا؟ مولا اگر تو پوچھے ہم جواب نہیں دے سکتے. پوری رات روتے گزری, شاگرد آیا پھر گیا, آیا پھر گیا. آخر کار جب فجر کا وقت آیا, فجر کی نماز کا ٹائم آیا, تو اس وقت شاگرد آیا تو آپ اپنے آنسو پوچھ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے
क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? शागिर्द ने कहा हुजूर मस्जिद बंद करने का नहीं बल्कि अब तो मस्जिद खोलने का वक्त आ गया है। आप पूरी रात रोते रहे और टप टप आपके मोटे मोटे आंसू फर्श पर गिरते रहे। मैं आता था जाता था, आता था जाता था। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते क्या तूने देख लिया? मैंने जो किया वो तूने देख लिया। अगर हम अल्लाह के खौफ से रो दें और अगर कोई कहे कि मैं आपको अल्लाह के खौफ से बहुत रोते हैं, हमारे दिल में तो कली कली खिलेगी, लड्डू फूटने लगेंगे। लेकिन वो इमाम आजम कहते तूने देख लिया मैं रो रहा था? हाँ हुजूर मैंने देख लिया। फरमाया जब तक मैं जमीन के ऊपर हयात रहूं कभी ये बात किसी के सामने बयान नहीं करना, कभी ये बात किसी को मत कहना। मुझे डर लगता है कहीं मेरा अल्लाह क़यामत के दिन ये ना फरमा दे कि नौमान मेरे लिए रोता था रातों को और दिन को उसकी तशरीफ कर देता था, तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, ये तो इमाम आजम थे, सज्जद इमाम आजम अबू हनीफा। लेकिन आओ उस घराने की बात सुनो जिसके घर से जन्नत तकसीम होती है, जिसके घर से विलायत तकसीम होती है, जिसके घर की शान ये है कि जिब्रील अमीन जिनके घर में इजाजत के बगैर नहीं आते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अपने घर की छत के ऊपर अल्लाह के खौफ से रोते हैं, मेरे अल्लाह क़यामत के दिन तू अली इब्ने हुसैन से क्या पूछेगा और मैं तेरी बारगाह में क्या जवाब दूंगा। रोते रोते आंसू से दाढ़ी तर हुई, दाढ़ी से आंसू नीचे गिरे और घर के परनाने से आंसू बहकर जब जमीन पे गिरने लगे तो एक जाने वाला शख्स गुजर रहा था और आंसू जमीन पे गिर रहे थे। मुमकिन है ये किसी को मुबालगा लगे, लेकिन ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूँ, सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली इब्ने हुसैन अल्लाह अकबर, आपकी आंसू जब जमीन पे गिर रहे थे उस वक्त एक जाने वाला गुजरते हुए कहता है ये कैसा पानी है? तो आपने ऊपर से जवाब दिया ए अल्लाह के बंदे ये एक गुनहगार के आंसू है, अपना दामन बचा, कहीं ये आंसू तेरे गुनाह को जो है वो गंदा न कर दे, ये आंसू तेरे दामन को जो है वो दागदार न कर दे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल है। बड़ी माजरत के साथ ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं तुम्हें मायूस करने नहीं आया, लेकिन हकीकत ये है जो मैं अपने दिल का दर्द तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जब मैं हज के लिए गया और जब मैं हज को गया, हज को जाते हुए जब मैं काबतुल्लाह शरीफ के तवाफ के बाद काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए बैठा था तो मैंने देखा काबे की छत से एक बंदे के रोने की आवाज आ रही है और वो इतना रो रहा है। मैंने सोचा ये कोई देहाती तो नहीं, शायद किसी वाइस ने इसको बहुत डरा दिया हो और रहमत से नाउम्मीद कर दिया हो। चल करके इसकी हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं इतना नहीं डरना चाहिए, रहमत की भी बात करना चाहिए, उसको हम रहमत की उम्मीद दिलाते हैं। गए इमाम हसन बसरी तो देखा काबे की छत पर एक बंदा सजदे में है और जार जार रोता है, जारो कतार रोता है। उसका लिबास देखकर इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरे दिल ने कहा हसन ये कोई मामूली बंदा नहीं, दूर हो गया हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ना उम्मीद हो गया, सर सजदे से उठाएगा तो हम इसको तसल्ली देंगे, रहमत बनाएंगे और रहमत की उम्मीद बनाएंगे। लेकिन जैसे ही उस जवान ने अपने सर को सजदे से उठाया, इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जो रो रो कर कहता था अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और क़यामत में मुझसे हिसाब न लेना, अगर तूने हिसाब लिया तो मैं तेरी बारगाह में जवाब नहीं दे सकूंगा। जब उसने सर को सजदे से उठाया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं उसको क्या समझा सकता था, मैं उसको क्या तसल्ली दे सकता था, मैं उसकी क्या इस्लाह कर सकता था, इसलिए कि वो कोई और न था, वो हुसैन इब्ने अली थे, ताजदार करबला थे, जो आखिरत को याद करके रो रहे थे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अगर मैं गलती करूँ, इतने सारे शयूख़ तरीक़त मौजूद है, इतने सारे मशाइख मौजूद है, बड़े बड़े उलमा मौजूद है, मैं कोई खतीब नहीं, मैं कोई इल्म वाला बंदा नहीं, लेकिन एक बात दिल का दर्द पेश कर रहा हूँ, गलती करूँ तो ये अभी इस्लाह करेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज मेरी सुन्नी कौम ने ये सबक पढ़ लिया है, फुला का चेहरा देखो तो बेहिसाब जन्नत में चले जाओ, अमल की क्या जरूरत है, नाक
नात का एक शेर सुनकर 10 रुपए किसी नात खां को दे दो तो जन्नत में चले जाओ, फिर तुम्हें अमल की क्या जरूरत है। यकीनन नात खां को नजराना देना ये मेरे नबी की सुन्नत है। मैं इनकार नहीं करता कि ना दो, जितना लुटा सकते हो लुटाओ, लेकिन तुमसे जरूर कहना चाहता हूं, अगर इश्क रसूल सिर्फ 10 रुपए के अंदर किसी को मिल सकता था, अगर इश्क मुस्तफा सिर्फ नाक पर 2 शेर पर झूम कर किसी को मिल सकता था, तो हमजा का कलेजा चबाया न जाता, खालिद इब्न वलीद का पूरा जिस्म छलनी छलनी न किया जाता। और अगर जन्नत किसी का चेहरा देख करके बढ़ती तो किसी को ये कहने का अगर हक था कि जन्नत मेरे बाप की है, तो वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा था कि जन्नत मेरे बाप की है। जन्नत जिसके बाप की थी वो फातिमा तो ज़हरा भी अपने बाप की जन्नत पर इत्तेफाक करके अमल से दूर होकर न बैठी। सैयदा फातिमा बाप की जन्नत होने के बावजूद, अरे जन्नत तो बाप की थी, उसके बावजूद भी तकवे का ये आलम था, परहेजगारी का आलम ये था कि इशा की नमाज के बाद जब 2 रकात शुरू करती तो एक ही सजदे में पूरी रात गुजर जाती, और फिर उसके बाद जब रात मुकम्मल होती और अज़ान फज्र की आवाज आती तो जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल करके कहती, ए अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सकी। मेरे अल्लाह कभी ऐसी रात तो दे दे कि फातिमा दिल खोल के सजदा कर ले। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बाप की जन्नत है लेकिन बेबदअमली तो दूर की बात, तकवा की उस मंजिल पर नजर आए जहां कोई नजर नहीं आता। औरत के लिए पर्दा करना फर्ज, लेकिन सैयदा फातिमा की शान ये है कि सैयदा फातिमा ने अपने दुपट्टे को, मर्द तो मर्द है, चांदो सूरज से भी बचाया। मेरा इमाम 14वीं सदी का मुजद्दिद, जो बात कभी बगैर दलील के नहीं करता, जो पानी पे कलम उठाए तो इल्म के दरिया बहा दे, मिट्टी पे कलम उठाए तो फिर उस खाक को खाक में मिला देता है। वो इमाम जो इल्म रियाजी पे गुफ्तगू करे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर इब्ने मक्तब मालूम होता है। जो इल्म नुजूम पर अगर बात करे तो नुजूमी उसके पास जो है वो गोया के अपने घुटनों को टेक करके जो है ला इल्मी का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वो इमाम जिसने बगैर तहकीक कोई बात न कही न किसी को करने दी, वो इमाम सैयदा फातिमा मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा तो ज़हरा के हवाले से कहता है, जिसका आंचल न देखा उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, जिसने चांद और सूरज से अपने दुपट्टे को भी बचाया वो सैयदा फातिमा है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज अगर कौम के नौजवान बिगड़ गए तो कौम की बेटियों का भी ये हाल हो गया। आज कौम की बेटियां दुपट्टे को मफलर बनाने में अपने लिए फख्र महसूस करती है। आज पतले पतले और बारीक लिबास पहनना ये कौम की बेटियों की शान बन चुकी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरी कौम की बेटी जाती है तो जो है वो कपड़े वाले की दुकान पे जाके कहती है, जरा वो कपड़े निकालना जो फला सीरियल के अंदर फला अदाकारा ने पहना था, और फिर वो कपड़े निकलवा कर वो बड़ी मटक कर चलती है। बालों की नुमाइश करना मेरी कौम की बेटियों की पहचान बन चुकी है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की कनीज़ों, मैं अपनी कौम की बेटियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, सुनो। एक मर्तबा किसी ने इमाम हसन से कहा था, हसन तेरी माँ फातिमा बड़ी नेक थी। आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तूने सच कहा। कहा क्यों? कहा कि मेरी माँ का जब विसाल हुआ तो मैं बच्चा था, लेकिन मैंने अपनी माँ के सर के बालों को बचपने में भी कभी नहीं देखा। मेरी माँ ने अपने बच्चों से भी अपने बालों की हिफाजत की। आप मुझे बताएं, आज मेरी कौम की बेटियां कोचिंग के नाम पर, आला तालीम के नाम पे, मैं नहीं कहता बच्चों को आला तालीम न दिलाओ, बिल्कुल दिलाओ। अगर बेटी आला तालीम हासिल न करेगी तो हमारी बेटियां डिलीवरी के पास किसके पास जाएगी? हमारे यहाँ वो भी तो मसाइल हैं, हमने उन मसाइल से भी तो गुजरना है। इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम आसान है, राहें अता करता है, लेकिन अपनी बेटी को दूसरी डिग्रियां दिलाने से पहले कनीज़े फातिमा का सर्टिफिकेट था, ताकि तुम्हारी बेटी अपनी आबरू का सौदा न करे।
کتنی عام سی بات ہے، ایک آسان سی بات ہے۔ جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی، آپ ہمارے علماء سے بار بار سنتے رہتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا، لیکن صرف آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلاؤں گا۔ آیت مباہلہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم۔ اللہ نے کنڈیشن لگائی، ان سے کہو اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، وہ اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، وہ خود آئے، آپ خود آئیں، اور مباہلے کی بات کی گئی۔ اللہ نے اپنے گھر کی تمام عورتوں کی نمائندہ بنا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتخاب کیا، بیٹوں کی حیثیت سے حسنین کریمین کو لیا، اور آپ اور مولا علی کو تشریف لے گئے۔ کیا واقعہ اس کی طرف نہیں جانا، اپنی قوم کی بیٹیوں کو پیغام دینا۔ جب اللہ کے حبیب چلے، اسلام کی ضرورت جب بیٹی کو باہر نکالنے کا حکم دینے لگی، بیٹی کو باہر لے جانے کی بات کرنے لگی، تو اس وقت اللہ کے حبیب اپنی بیٹی کو اس شان سے لے جاتے ہیں۔ وہ بیٹی جس نے کبھی گھر کا آنگن اگال کر گھر کی چوکھٹ کے باہر قدم نہیں رکھا، آج وہ بیٹی اسلام کی عظمت کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ آج کا بے غیرت باپ اپنی بیٹی کو فون پر کسی لڑکے سے گفتگو کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے، بیوی کو سمجھاتا ہے یہ تو جدید دور ہے، اگر بیٹی بات کرتی ہے اپنے فرینڈ سے تو کیا معاملہ ہوا۔ اے نادانو، ایک باپ کو بیٹی کے لیے کتنا غیرت مند ہونا چاہیے، یہ امام الانبیاء نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور اس گھر کے مرد منع نہ کریں، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ تم کہتے ہو مولانا اتنے برسوں سے دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ ملا جی، صرف نماز سے دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نماز مکمل اسلام نہیں، اسلام تو مکمل اسلام ہے، اسلام کی اور بھی ارکان ہے۔ اگر تیرے گھر کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، تیری بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، اور تو منع نہیں کرے، آقا نے تجھے دیوس کہا ہے، اور نہ تیری نماز قبول نہ تیری دعا قبول۔ آج گھر کی بچی چہرہ بنانے کے لیے، مساج کرانے کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہے، باپ کہتا ہے فیشن ہے۔ ہم کسی فیشن کو نہیں مانتے، ہم اور اس فیشن پہ لعنت کرتے ہیں جو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اور قوم کی بیٹیوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے سالوں میں اجتماعی ریپ ہوا، ریپ کیس ہوا تو پوری دنیا، پورے ہندوستان کے لیڈر بول پڑے، جو اسلام پہ نکتہ چینی کرتے تھے وہ بھی بول پڑے کہ یہ ریپ جو ہوا ہے، اجتماعی عصمت دری جو ہوئی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ کیسے ہوگی یہ بند؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ لڑکیاں اپنے پرس میں چاقو رکھیں، جب چاقو رکھے گی تو پھر اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا۔ ہم کہتے ہیں نادان، جو عزت چھین سکتا ہے وہ بیٹی کا پرس نہیں چھین سکتا۔ ارے جو آبرو لے گا وہ پہلے پرس چھینے گا پھر آبرو لے گا۔ سن لو، اگر تم اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہو، چاہے مسلمان کی بیٹی ہو یا غیر مسلم کی بیٹی ہو، تو چاقو سے یہ کام نہیں ہوگا، بندوقوں سے یہ کام نہیں ہوگا۔ قوم کی ہر بیٹی کو فاطمہ کا کردار ادا کر دو، فاطمہ کا پردہ ادا کر دو، کبھی کسی بیٹی کے ساتھ بنا ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید امین القادری صاحب کردار فاطمہ الزہرا۔ اللہ کی حبیب اپنی بیٹی کو گھر سے لے کے چلے، لیکن ترتیب یہ ہے، آقا فرماتے فاطمہ ہم آگے چلیں گے، جہاں ہم قدم رکھ کے اٹھائیں وہاں تم قدم رکھنا، اور مولا علی کو کہا علی تم پیچھے چلو گے، جہاں فاطمہ قدم رکھ کر اٹھائے گی وہاں تم قدم رکھنا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، نہ ایسا قافلہ کبھی نکلا اور نہ کبھی شان سے نکلا۔ آخر کیا یہ ترتیب نہیں ہو سکتی تھی کہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے، یا یہ ترتیب نہیں ہو سکتی تھی حضور اور مولا علی آگے چلتے سیدہ پیچھے چلتی؟ یہ ترتیب حضور نے کیوں رکھی؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو سنیے، حضور آگے اپنا قدم رکھتے ہیں، پھر یہ نہیں کہ جہاں تیرا دل چاہے بیٹی وہاں قدم رکھنا۔ حالانکہ بیٹی خود اتنی محتاط ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں۔ شان یہ ہے
اگر وہ تھک کے سو جائیں تو ان کی چکی چلانے کے لیے جبرائیل آتا ہے. اگر وہ تھک جائیں تو ان کے بچوں کو ڈوری دینے جھولا جلانے کے لیے جبرائیل آتا ہے. شان یہ ہے. اتنی محتاط کتنی محتاط ہوگی جس کے تقوی کا عالم یہ آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ اللہ نے اس کے تقوی کی برکت سے قیامت تک اس کی اولاد کے جہنم کی آگ کو حرام فرما. سبحان قیامت تک کے فاطمی سید جو عند اللہ صادق ہے اللہ رب العزت نے ان پہ جہنم کو حرام فرمایا. سبحان وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے جو عند اللہ صادق. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کتنی محتاط ہوگی وہ بیٹی, لیکن حضور نے سارے باپوں کو بتانے کے لیے فرمایا بیٹی اپنی مرضی سے قدم نہ رکھنا, میں قدم رکھ کے ہٹاؤں گا تو اس پہ تو نے قدم رکھنا. اور علی سے کہا علی فاطمہ جب قدم رکھ کے ہٹائے تو تمہیں وہاں قدم رکھنا. کیوں؟ اگر چشم تصور سے دیکھے تو فلسفہ یوں نظر آتا ہے حضور کی بیٹی کبھی گھر کے باہر اس طرح نہ نکلی. آج اسلام کی ضرورت لے جا رہی ہے فاطمہ کو گھر سے باہر, تو وہ اجنبی زمین پر فاطمہ کا قدم نقش قدم نہ پڑے تو حضور نے کیا کیا, پہلے اپنا قدم زمین پہ رکھا تو زمین اور اپنے قدم کو زمین پہ اپنا قدم رکھ کر زمین اور فاطمہ کے قدم کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی شکل دے دی. سبحان اللہ. زمین اور قدم فاطمہ کے درمیان اپنا قدم رکھ کر پردے کی شکل دے دی. پھر زمین پر تو پردہ ہو گیا, اب قدم فاطمہ لگا تو اب فاطمہ کے قدم کے نشان پر کسی اجنبی مرد کا قدم نہ پڑے تو فرمایا علی تو فاطمہ کے قدم کے نشان پہ اپنا قدم رکھ کر نشان قدم کو دکھا دے تاکہ کسی اجنبی مرد کا قدم تو اسے پائے وہاں پہ کر دے. نعرہ رسالت حضور سید عبید القادری صاحب قبلہ جامعہ قادریہ حیات العلوم اصلاحی پیغام. جو رسول نقوش پائے بیٹی پر اجنبی مردوں کا قدم نہ دیکھ سکے, آج اس قوم کی بیٹیاں غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بھاگ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کوتاہی اپنی ہے. آج بیٹی بھاگتی ہے تو چار چار آنسوؤں سے لوگ روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ تو نے سکھایا بیٹی کو بھاگنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو بیٹی کو بازو میں بیٹھا کر کے سیریل نہ دیکھتا تو تیری بیٹی کبھی نہ بھاگتی. سیریل کے اندر کیا دکھایا جاتا ہے؟ بس میں زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے بس گفتگو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں تو میری قوم کے نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ جنت اتنی سستی ہے. جب نوجوانوں نے جنت کا سردار جب اس طرح روتا ہے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے ہمیں کتنا رونا چاہیے. اگر ایک عورت نیک بن جائے متقی بن جائے تو اس کی برکت سے کئی ایک کو تقویٰ کی دولت مل جاتی ہے. گفتگو کو اینڈ کروں بس اس پیغام پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ڈر لو اس کے ساتھ امید بھی کرو, سچی توبہ کرو. سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری خود بتاتے ہیں ابتدائی جوانی تھی, ابھی جوانی کی شروعات تھی, داڑھی کے بال بھی چہرے پہ نہ نکلے تھے. امام حسن بصری کو ماں نے کہا بیٹے جاؤ اور جا کر کے بصرہ کے بازار سے فلاں چیز لے کر. یہ بازار گئے اور بصرہ کے بازار میں قدم رکھا تو دیکھا ایک خوبصورت لڑکی, اس پر نظر پڑ گئی. نظر پڑی, نظر پڑنے کے بعد دیکھو توبہ کہاں تک پہنچاتی ہے, سچی توبہ. لڑکی پہ نظر پڑی تو لڑکی نے غصے میں کہا اے لڑکے کیا دیکھتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی بے باکی سے کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے. اس لڑکی نے جھٹلا کر کے کہا اگر آج کی میری قوم کی بیٹی ہوتی, سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں لیکن عام طور پہ یہی ہے, فیس بک پر اگر میری قوم کی بیٹی کی کوئی تعریف کر دے نا میری بیٹی اس کو دل ہار دیتی. ہنسنے کی بات بھی بہت تکلیف ہے. آج انٹرنیٹ پر رشتے طے ہو رہے ہیں, واٹس ایپ پر رشتے طے ہو رہے ہیں, پارکوں میں رشتے طے ہو رہے ہیں. منگنی کے بعد شریف گھرانوں میں بھی ریت بن گئی ہے کہ لڑکا لڑکی بات کرے. کیوں؟ بولے ایک دوسرے کو سمجھے نا. ہم کہتے سمجھیں گے نا شادی سے پہلے تو پھر کیا ہوگا انجام تمہیں پتا ہے.
شادی سے پہلے سب کچھ مل جائے گا، شادی کے بعد کوئی نئی لذت نہیں ملے گی تو طلاق کی نوبت آئے گی۔ طلاق کی نوبت ہے اسی لیے شادی سے پہلے جو شیطانی محبت ہے اس کو شادی کے بعد برباد ہونا ہے، اور شادی کے بعد جو رحمانی محبت ہے پھر اس کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب اللہ شادی کے بعد محبت پیدا کرتا ہے تو اگر بیویاں زندہ رہتی ہے، بیویاں اگر، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا، ابھی مسئلہ اٹھاتا کہ مسلمان عورتوں سے محبت نہیں کرتے، میں کہتا ہوں تم پہ دکھ ہے، تم سے تو ایک نہیں سنبھلی، ہم تو وہ لوگ ہیں جو 4 رکھ کر بھی چاروں کو پیار دے سکتے ہیں، اور ہم کتنا پیار دیتے ہیں یہ ہمارے سوا کسی کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک کہ بیویاں زندہ رہتی ہے ہم ان کی محبت میں سمرقند اور بخارا جیسے شہر بناتے ہیں، شہر بساتے ہیں۔ اگر بیویاں زندہ رہے تو ان کی محبت میں بخارا اور سمرقند جیسے شہر بساتے ہیں، اور بیوی مر جائے تو اس کی محبت میں ہم تاج محل بنایا کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ بھی کوئی محبت کرے گا، ہم سے زیادہ بھی کوئی پیار کرے گا، یہ ہمارا حصہ ہے۔ اور یہ بھی سن لو، اگر شوہر بیوی کا وفادار ہو جائے، شوہر بیوی کا وفادار ہو جائے تو سمرقند اور بخارا جیسے شہر بستے ہیں اور تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے، اور اگر بیوی شوہر کی وفادار ہو جائے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے۔ اس اینگل سے ہم نے کبھی دیکھا یہ بیوی کی وفاداری ہی تو تھی جس نے مکہ کو آباد کر دیا، یہ کعبے کی تعمیر سبب کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں۔ تو ہمارا مذہب شادی سے پہلے کسی سے تعلقات، نہ فون پر نہ مل کر، کچھ نہیں، شادی سے پہلے بھی کوئی دوستی جائز نہیں۔ اور کس کو ناجائز ہے؟ شریف لوگوں کو، مولویوں کو، مفتیوں کو نہیں۔ آئیے بہت اوپر چلتے ہیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم و حوا کو جنت میں پیدا کیا، پہلے آدم کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا تو حضرت آدم کی گزارش پر عرض پر حوا کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام حوا کے قریب جانے لگے، اللہ نے کہا آدم نہیں جانا۔ کیوں؟ اب تو کوئی مرد ہی نہیں ہے، حوا بنی کس کے لیے؟ آدم کے لیے، یہی تو ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے قریب نہیں جانا۔ اللہ کیوں؟ ارشاد ہوا ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، جنت سا ماحول جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، آدم معصوم حوا محفوظ، ایسے ماحول میں آدم جیسے معصوم کو نکاح سے پہلے حوا جیسی محفوظ سے بات کرنے کی اجازت نہیں، تو اس شر کے دور میں کوئی ہے آدم جیسا؟ استغفر اللہ، کوئی ہے حوا جیسا؟ جب اللہ نے جنت میں نکاح سے پہلے آدم و حوا کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی تو تمہاری بیٹیوں کو منگنی کے بعد شادی سے پہلے لڑکوں کے ساتھ گھومنے اور بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ یہی طلاق کا سبب بنتا ہے۔ تو قوم کی وہ باغیرت بیٹی تھی، اس نے کہا لڑکے کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نوجوان نے، جو ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی لیکن جوانی شروع ہو گئی تھی، کہنے لگے حسن بصری، ابھی وہ حسن بصری نہیں کہنا ہے، وہ کہنے لگے تو کتنی خوبصورت ہے لڑکی۔ تو کہا کہ میرے جسم میں تجھے کیا اچھا لگا؟ تو آپ نے کہا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تیری آنکھیں دیکھ کر نرگس کے پھول یاد آتے۔ اس نے غصے میں کہا رک، ابھی تیرا انتظام کرتی ہوں۔ آج کل کی میری قوم کی بیٹی اپنے حسن کی تعریف سنتی تو گردن کو جھرجھری دیتی نا، لیکن وہ کتنی پارسا بچیاں تھیں۔ آج ان بچیوں کے تقوی کی ضرورت ہے، آج پھر اس طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اس لڑکی نے کہا روک، میں ابھی تیرا انتظام کرتی ہوں۔ اس حسن جوان نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید تیر نشانے پہ لگا۔ لڑکی کہتی انتظام کرتی ہوں، کیا کرتی دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی، ایک تشت لے کر کے آئی اور کہا اے لڑکے، ایک لڑکی یہاں کھڑی تھی، تو ہی اسے تک رہا تھا؟ انہوں نے بڑی بے باکی سے کہا ہاں میں ہی تک رہا تھا۔ تجھے اس کی آنکھیں پسند تھی؟ ہاں میں نے اس کی آنکھوں کی تعریف کی، اس نے تجھے تحفہ بھیجا ہے۔ ان کی تو کلی کلی کھل گئی، تیر نشانے پہ لگ گیا۔ ناراض ہو کر تو گئی ہے غصے میں، لیکن تحفہ بھی بھیجا ہے۔ لیکن جیسے ہی تشت سے رومال ہٹایا تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر 2 کٹی ہوئی آنکھیں رکھی تھی اور ایک خط لکھا ہوا تھا، اے لڑکے تجھے میری آنکھیں پسند ہیں، مجھے پتا نہیں تھا کہ میری خوبصورت آنکھیں مجھے فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اگر میری آنکھیں تجھے پسند آ گئی ہے
تو مجھے وہ آنکھیں پسند نہیں ہے جو مردوں کو میرے فتنے میں مبتلا کرے. مجھے اندھی بن کر رہنا تو گوارا ہے، لیکن مجھے بے حیا اور بے غیرت بن کر رہنا گوارا نہیں ہے. اب مجھے بھول جانا. اللہ اکبر. حسن بصری نے سوچا ابھی وہ حسن بصری نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. ایک اتنی خوبصورت لڑکی میری وجہ سے اندھی ہو گئی، کون اس کو اپنائے گا؟ اس کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اتنا احساس دلایا اس لڑکی کے تقوی اور غیرت نے. پوری رات حسن نے مصلی پہ گزاری. اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں نے زندگی میں بہت بڑی غلطی کی. کسی لڑکی کو قصدن دیکھا اور اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی. صبح روتے روتے ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی، دل میں خیال آیا اللہ سے تو معافی مانگی، چلو اس لڑکی کا اتنا بڑا نقصان ہوا اس سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں. لڑکی کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے گئے اس کے محلے میں، تو دیکھا صبح کے وقت پورا محلہ رو رہا ہے اور کسی کا جنازہ بہت شان کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا تمہارے محلے کا کون انتقال کر گیا کہ جو پورا محلہ رو رہا ہے؟ میت کا گھر پتہ نہیں چلتا، پورا محلہ سوگوار ہے. تو کسی نے کہا یہ میرے محلے کی بڑی پارسا بیٹی تھی، سنا ہے کہ کل بازار گئی تھی، کسی لڑکے نے اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی، اس نے آنکھیں کاٹ کے لڑکے کو بھجوا دی غیرت کے لیے، لیکن آنکھیں تو کاٹ دی اس لڑکی نے، مگر اس کا درد اس سے برداشت نہ ہوا. پوری رات تڑپتی رہی اور تڑپ تڑپ کے رات کے آخری حصے میں انتقال کر گئی. اسی باغیرت بیٹی کا جنازہ اہل بصرہ اٹھا رہے ہیں. خدا جانے وہ کون تھا جس نے اس لڑکی کی آنکھوں کی تعریف کی. حسن بصری کو اور زیادہ احساس ہوا، پلٹے یہ کہتے ہوئے اللہ میری اس خطا کو اگر تو نے معاف کر دیا تو میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ کسی عورت یا اب کسی مرد کو بھی کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا. اور سچی توبہ کی. اور پھر حسن کی خوش نصیبی یہ ان کو مولا علی جیسا پیر ملا تزکیہ نفس کے لیے. مولا علی جیسا پیر ملا، مرید ہوئے اور اتنے متقی بنے، اتنے متقی بنے، اتنے متقی بنے کہ مولا علی نے ان کو خلافت و اجازت عطا کی. غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہوئے، غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہوئے. اور وہ جبہ جو رسول پاک معراج پر پہن کر گئے تھے آقا نے وہ مولا علی کو دیا تھا، اور مولا علی نے کہا اگر اس کا کوئی حقدار ہے تو وہ حسن بصری حقدار ہے. پتا چلا اگر انسان سچی توبہ کرے تو اس منزل پہ پہنچ سکتا ہے. ہم سے بھی گناہ ہوئے ہوں گے، نہ آپ نہ میں اپنی اور آپ کی بات کرتا ہوں. ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں. یہ محفل ایک انقلابی محفل بن جائے گی. اللہ کو کہ آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق دے اور اس کے خوف میں جینے اور مرنے کی توفیق دے. اس کے محبوب سے عشق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.